السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال الحق سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به الهم والغم لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق جب فرمائی تو وہ ساری کی ساری صلاحیتیں انسان کے اندر ودیت فرمائی، غصہ بھی رکھا اور محبت بھی رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ محبت انسان میں نہ رکھتے تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی۔ شریعت کو نازل کیا مختلف کتابوں کی شکل میں، انبیاء کے ذریعے اس محبت کو متوازن کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ اگر یہ محبت مردہ ہو جائے تو دنیا کے اندر سوائے چنگیزی کے کچھ نہیں رہے گا، اور اگر یہ محبت غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو انسان مشرک بن جاتا ہے، اور اگر یہ محبت خون کی محبت، دین کی محبت پر غالب آ جائے تو یہ انسان معاشرے کے اندر دین کو کبھی قائم نہیں کر سکتا۔ اور یہی محبت اگر اتنی بڑھ جائے اور اس کا راستہ برا بن جائے، عشق کے درجے پہ پہنچ جائے تو یہ دنیا اور آخرت کی ذلت کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح غصہ بھی انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کو توازن دینے کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی مبارک زبان سے
مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے یہ سمجھایا، ذاتی غصہ یہ چھوڑنا چاہیے، یہی پہلوان ہے، یہی طاقتور ہے جو اپنا ذاتی انتقام نہیں لیتا۔ اور اللہ کے لیے غصہ کرنا، جب محرمات کو کوئی کراس کر رہا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، تو وہاں غصہ کرنا یہ عین ایمان ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، اور اگر یہ غصہ نہ ہوتا تو 86 جنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی ہیں، ان جنگوں میں کوئی صحابی شریک نہ ہوتا۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ ذوالجلال کے پیغمبروں نے کفر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات ثابت کی کہ زمین بھی اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا چلے گا۔ اگر اس غصے کے ہونے کے باوجود جہاں غصہ کرنا چاہیے، اللہ ذوالجلال، اس کے پیغمبر، اس کی کلام قرآن مجید اور اس کے اصول و ضوابط کو توڑنے پر اگر غصہ نہیں آتا، یہ مداہنت، یہ صوفیت امت کے لیے ایک مہلک بیماری ہے، اور اسی سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور بزدل قوم کبھی بھی ترقی کے منازل طے نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ نقصان دو لوگوں نے کیا، جنہوں نے اپنے غصے اور محبت میں شرعی اصولوں کی پابندی نہیں کی۔ غصے میں بھی بے لگام، محبت میں بھی بے لگام۔ اور دوسرا، ان لوگوں نے اسلام کا سب سے زیادہ نقصان کیا، اسلام کا نام لینے کے باوجود، جنہوں نے خون کو مقدم کیا اور دین کو مقدم نہیں کیا۔ ان کی ذاتی رائے، ان کی ذاتی مصلحت یا دل میں چھپی ہوئی بزدلی، اس نے امت کو ان شرمندگیوں کے دبیز پردوں تلے لے گئی کہ آج امت کے اندر وہ لوگ نظر ہی نہیں آتے جو حق گوئی کرنے کو اپنا درہ امتیاز سمجھے۔ حق بات کرنا احترام سے، اخلاق سے، نرمی سے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ حق گوئی سے لڑائی مراد نہیں، لیکن حق کے مقام پر بزدلی دکھا جانا اور حق کو چھپا دینا، ذاتی مصلحتوں اور اغراض کا شکار کر بیٹھنا، یہ وہ پسپائی ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جس پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے اس پر ہمیشہ ایسی ہی بزدلی چھائی رہتی ہے۔ ایک ہی قصہ جو میری اور آپ کی آنکھوں کو کھول سکتا ہے، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی ماں نے کہا تھا، بیٹا دین چھوڑ دو وگرنہ میں بھوک ہڑتال کروں گی، مر جاؤں گی، اور تم گزرو گے، لوگ تمہیں کہیں گے یا قاتل امہ، او ماں کے قاتل، تمہیں فیعیرونک، عار دلائیں گے، تجھے تانے دیں گے۔ بیٹے نے کہا تھا، ماں دین نہیں چھوڑ سکتا، جو چاہتی ہو کرنے کو تیار ہوں، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا نہ چھوڑو، میرا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا ہی ہوا، ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ صبر کے پہاڑ، ماں سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی ملتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ امت کو پیغام دیا ہے، دنیا میں اگر انسان کا سب سے بڑا محسن ہے وہ ماں ہے، جب وہ اللہ ذوالجلال کے احکامات کی روشنی میں تربیت کرنے والی ہو۔ اللہ ذوالجلال جس کی والدہ محترمہ سلامت ہیں، بقید حیات ان کو صحت و عافیت سے نوازے، اور جو دنیا سے جا چکی، رب تعالیٰ کروٹ کروٹ
ان کو سکون نصیب فرمائے۔ سعد اٹھے اور کہنے لگے یا امہ، یا امہ، او میری پیاری ماں، لو ان لک 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا، او میری ماں، ایک جان اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اگر 100 جانیں بھی اللہ تمہیں عطا کر دے، ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں میرے سامنے اللہ کے پاس واپس چلی جائیں، یہ ساری جانیں نکل جائیں، میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے وہ مقام جس کی طرف انبیاء نے تربیت دی، جہاں اللہ کے دین کے معاملے میں، جہاں اللہ ذوالجلال کی شریعت کے معاملے میں کوئی بات ہو بزدلی نہیں، وہاں اپنے آپ کو محبت کے اس درجے پہ مت لاؤ جس سے رب کی ناراضگی ہوتی ہے، مت لاؤ جس سے قیامت کو حساب دینا پڑے، اس وقت پھر جرت کے ساتھ فیصلے کیے کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت جس کا اجر ہو، مشقت جو باعث ثواب بنے، مشقت جس سے جسم توانا رہے، مشقت جس سے دشمن بھی دیکھے کہ یہ میری طرف آنے والے ہیں، مشقت جس سے دشمن بھی تھرائے، ایسی مشقت جس سے حلال روزی گھر میں آئے، ایسی مشقت جس سے مسلمانوں کی خیر خواہی ہو، ایسی مشقت جس سے ہمدردی کی راہیں آسان ہو جائیں، اس مشقت میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو اس مشقت میں پڑتا نہیں کبھی بھی وہ اخروی مشقتوں سے بچے گا نہیں۔ اس کو زندگی میں نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی بھی کرنی ہے، ہمدردی کے لیے قدم بھی بڑھانا ہے، سبقت کے میدانوں میں سب سے آگے نظر بھی آنا ہے۔ کہیں اسلام کو، کہیں ایمان کو، کہیں مسلمانوں کو، کہیں مومنوں کو اس کی ضرورت پڑے تو سب سے آگے صف اول میں یہ نظر آئے میں تیار ہوں کسی کی خیر خواہی کرنے کے لیے، کسی کی ہمدردی کرنے کے لیے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، اور کسی کی دوائی اور کسی کے دارو بننے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ مشقت انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھی ہے۔ جو مشقت نہیں کرتا وہ قلبی بیمار بھی ہوتا ہے، جسمانی بیمار بھی ہوتا ہے، اس کا خاندان اور معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جس سے نفاق ابھرتا ہے، جس سے کفر ابھرتا ہے، جس سے انسان اللہ ذوالجلال کی ناراضگیوں کو لے لیتا ہے۔ مشقت کا صحیح رخ متعین کرتے ہوئے شریعت نے ایک فیصلہ سنایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فیصلہ اللہ نے کیا ہے، سودا کیا ہے، ڈیل کی ہے، کس کے ساتھ؟ مومن کے ساتھ۔ بندہ مومن کا ایمان بہت قیمتی ہے، اس کی جان بھی بہت قیمتی ہے۔ کتنا مومن قیمتی ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبہم اللہ فی النار۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، 14 کے 14 طبق اگر اکٹھے ہو جائیں ایک مومن کے قتل میں، کوشش کرے اس کو قتل کرے، مشورہ کرے، بیٹھیں، 14 کے 14 طبق اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، لیکن رب کا فیصلہ سنیے پیغمبر کی زبان سے، 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں، قیامت کا دن ہوگا، میں ساتوں آسمانوں کے ٹریلین فرشتے، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، سب کو ہی میں قیامت کے دن الٹا جہنم رسید کر دوں گا۔ ایک مومن کی اتنی قیمت ہے، اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بندہ مومن کا مال، بندہ مومن کی جان کے بدلے جنت کا سودا طے پایا ہے۔ کسی مومن کو جان کی بازی لگانی ہے، جنت سے کم پہ سودا نہ کرے۔ کسی نے مال اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے،
جنت سے کم پہ سودا نہ کرے، اس سے بڑا خسارے والا کوئی تاجر نہیں ہوگا۔ زندگی کھپا دے، زندگی لگا دے، مال لٹا دے، لیکن جنت نہ ملے۔ یہ مشرک، یہ بدعت و خرافات میں زندگی گزارنے والے، یہ صوفیت کا پروانہ لے کے ہاتھ میں پھرنے والے اور اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دینے والے، افسوس ہے ان زندگیوں پہ جن کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب اللہ کے رسول کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں نے آپ کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ جس نے اختیار کیا، عمل اس کا قبول ہوگا۔ جس نے آپ کے طریقے کو پسند نہ کیا، اس کا عمل میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ ذوالجلال کتاب و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر شرف قبولیت سے بھی نوازے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ سودا کیسا کیا ہے؟ سودا یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان پیش کرو گے، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گا اور جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ ذوالجلال نے اس کا ایک راستہ بھی متعین کیا، وہ جہاد کا راستہ ہے۔ جہاد کہتے ہیں بذل واستفراغ ما فی الوسع والطاقہ من قول او فعل۔ تمہارے اندر لسانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے اور جسمانی طاقت ہے، یہ ساری صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، محمد کریم کے ان اعمال کو، ان اعمال مبارکہ کو رائج کرنے کے لیے، ان کی ترویج کے لیے ان صلاحیتوں کو لگانا، یہ جہاد ہے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں بذل الجہد من المسلمین فی قتال الکفار والبغاء والمرتدین ونحوہم۔ انسان کو اللہ کی طرف سے یہ ایک فیصلہ سنا دیا گیا ہے، مسلمان جب کافروں کو سبق سکھانے کے لیے، باغیوں کی عقل درست کرنے کے لیے اور مرتد لوگوں کی عقل ٹکانے لگانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کے ساتھ ان کا رد بھی کرتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاة وذروة سنامہ الجہاد۔ اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے اور دین اسلام کا ستون نماز ہے اور دین اسلام کی بلندی جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ، یہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ یذہب اللہ بہ الہم والغم، اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت کے غم اور فکر دور فرما دیں گے جو اس کو اختیار کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا رباط یوم ولیلہ خیر من صیام شہر وقیامہ، ایک رات اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سرحد پہ پہرا دینا پورے مہینے کے روزے اور پورے مہینے کے قیام اور تہجد سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، شوق ہے سیر و سیاحت کا، اس شوق کو پورا کرو، راستہ شریعت نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ اسلام کی سیر و سیاحت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا، زندگی میں کسی ایک دن کا پہلا پہر یا دوسرا پہر
اللہ کی راہ میں نکلنا دین کی سربلندی کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا موقف ساعہ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، ایک گھڑی اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کہ اللہ کا نام بلند ہو، دین کی سربلندی ہو، اس کے لیے ایک گھڑی اللہ کی راہ میں گزارنا اور کھڑے ہونا، پہرا دینا، یہ تو لیلۃ القدر میں ہجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، صحابہ واپس آ گئے اور وہ اکیلے کھڑے ہیں، پوچھا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا رک جاؤ ایک گھڑی تو ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا ایک گھڑی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا یہ تو لیلۃ القدر میں ہجر اسود کے سامنے عبادت سے بھی افضل ہے۔ میں آیا تو ہوں، یہ اجر تو لے کے جاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ قال لا اجد، میں نہیں پاتا۔ پھر آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا وهل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر۔ بتائیے اگر ایک شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، تم مسجد میں جاؤ اور ساری زندگی تہجد پڑھو، ساری زندگی تم قیام کرو اور ساری زندگی روزے رکھو، کر سکتے ہو؟ قال فمن يستطيع ذلك، ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی نہیں کر سکتا تو ایسا عمل بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے دل میں جہاد کا شوق نہیں ہے نہ وہ جہاد کرتا ہے، یہ شخص جب دنیا سے جائے گا اس کے دل میں شوق نہیں، نہ اس نے توبہ کی، تو ایسا شخص نفاق کی موت مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عینان لا تمسهما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑی، رونے لگ جاتا ہے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور دوسری آنکھ جو پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہتی ہے سرحدوں پہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جس نے اس بات کو بھی واضح کیا جہاد کب فرض کفایہ ہوگا، کب فرض عین ہوگا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ کر رہے ہوں، باقی مسلمان گنہگار نہیں ہوں گے۔ فرض عین سے مراد ہر ایک پر فرض ہے، کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
لعلهم يحذرون۔ سارے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہی اس کام پہ لگ جائیں۔ کسی ایک جماعت کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی فہم حاصل کریں، وہ فقاہت حاصل کریں، سمجھ بوجھ کے بعد پلٹ کے جائیں اپنے قبائل میں، اپنے خاندانوں میں، اور انہیں جا کے پھر اللہ کے احکامات سنائیں۔ علم بھی سیکھنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، اور اس کام کے لیے بھی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اور سیکھنے کے بعد کام کیا ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام کرنے کے لیے پلٹ کے اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور جا کے ان کو بھی دین کی دعوت دیں اور اللہ کے احکامات سے ان کو آگاہ کریں، شریعت کے مسائل ان کو سمجھائیں۔ لیکن 3 شکلیں ایسی ہیں جہاں ہر ایک پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اس وقت اذا استنصر امام المسلمین، جب مسلمان حکمران آواز دیتا ہے آ جاؤ، اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے تمہاری ضرورت ہے، تو حدیث کہتی ہے اذا استنفرتم فانفروا، جب تمہیں پکارا جائے اس پکار پہ لبیک کہہ دیا کرو۔ اور قرآن بھی وہاں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ زمین نے اللہ ذوالجلال کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلو، پھر تم بیٹھ کیوں جاتے ہو؟ تم دنیا سے ہی راضی ہو جاتے ہو، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تو کوئی بھی حقیقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ لوگو، جب تم نے سودی کاروبار شروع کر دیے، یہ بیاج، یہ سود، یہ لیمٹس، اس کی طرف تمہاری توجہ ہو گئی، تم نے جانوروں کی دموں سے پیار پا لیا کہ جانور ہی کافی ہے ہمیں، نہیں نماز کا فکر اور نہیں روزے کا فکر، نہیں دین کی فکر، اور تم نے زراعت کو ہی کافی سمجھ لیا اور تم نے جہاد کو ترک کر دیا۔ سلط اللہ علیکم ذلا، اس سود کی وجہ سے اور دین کو چھوڑ کر یہ بقیہ کام اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال تم پہ ذلت و رسوائی کو ڈال دیں گے۔ یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی، کب تک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف نہیں پلٹ کے آتے۔ دین کیا ہے؟ سود کو چھوڑیے، یہ اللہ سے جنگ ہے، یہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ درہم ربا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ایک درہم سود کا کھانا ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ وفی روایت اخری وہم فیہ سوا۔ لعنت ہے سود کھانے والے پر، لعنت ہے اس پر جو سود دیتا ہے، لعنت ہے اس پر جو ڈرافٹنگ کرتا ہے، جو لکھائی کرتا ہے،
کانٹریکٹ سائن کرتا ہے، لعنت ہے اس پر جو گواہ بنتا ہے۔ وَهُمْ فِيهِ سَوَاء، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چاروں کے چاروں ہی برابر ہے۔ اگر ان کو پتا ہے کہ یہ سود ہے، یہ گناہ میں برابر ہیں، کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الربا 72 حوبا وفی روایت بابا، 72 دروازے ہیں سود کے، 72 گناہ ہیں سود کے۔ ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے کم گناہ اتنا ہے سود کا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے بعد رک جائے، وہ ظالم جو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، مسلمان مجبور اور غریب لوگوں کا خون چوس رہا ہے، چند ٹکوں کے پیچھے کسی مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی علاج کے لیے، کوئی اپنی ضروریات کے لیے قرض لیتا ہے، اور اس قرض کے اوپر سود لینے والا اللہ سے ڈر جائے اور جان لے یہ مال ختم ہو جانے والا ہے، سزائیں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے ان سزاؤں سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اے اللہ میں بھول گیا، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بلکہ خوشی سے قرض دیا کرو، کسی کی مدد کیا کرو، صدقے کا اجر 10 گنے ہے۔ حدیث کہتی ہے قرض دو گے ضرورت مند کو تو 18 گنے ملے گا۔ قرض واپس کرنے والا اگر وقت پہ واپس نہیں کر سکا، ہر گزرنے والا دن جتنا قرض تم نے دیا ہے اتنا ہی تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ قرض دیا کرو رب کی رضا کے لیے، کسی کو اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، کسی کا خون چوسنے کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی، جہاد اس وقت بھی فرض عین ہوتا ہے جب کافر مسلمانوں کی سرحدوں پہ چڑھ دوڑے، اس کو اپنی طاقت پہ زعم ہو، پھر مسلمان رب پہ توکل کرتے ہوئے اس کو سبق سکھانے کے لیے ہر ایک کو کمر بستہ ہونا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، وہ لوگ مسلمانوں جن کا ایمان کا دعویٰ ہے، اگر کافر تمہاری سرحدوں پہ چڑھ آئے اور تمہیں اور تمہارے دین کو نیست و نابود کرنے کی خواہشیں، یہ ناکام تمنائیں لے کے آئے ہیں، تو ان کی تمناؤں کو پورا کرو، ان کو جہنم رسید کرو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، وہاں پھر نرمی نہیں ہونی چاہیے، سختی کا برتاؤ کرو۔ سمجھ میں آئے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ اسلام پہ تانے آتے ہیں تو مسلمانوں کی بے عملی کی وجہ سے، اس لیے اسلام کی سربلندی پہ کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا وہ موقع جہاں ہر ایک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، جب صفیں بن جائیں، ایک طرف مسلمان ہیں دوسری طرف کافر ہیں، وہاں کسی کو بھاگنے کی اجازت نہیں۔ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب صفوں میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر وہاں بزدلی نہ دکھاؤ، وہاں سے دوڑنا نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئہ فقد باء بغضب من اللہ، جو شخص دوڑ جاتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، وہ اللہ کا غضب لے کے دوڑتا ہے۔ ومأواہ جہنم،
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، جہاد کا لفظ بول کر استعمال بھی غلط نہ کیا جائے، مسلمانوں کو ڈی ٹریک نہ کیا جائے۔ جہاد کافروں سے ہوتا ہے، مسلمانوں سے نہیں ہوتا۔ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، مسلمانوں کو تو عزت دی جاتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا نظر آئے کہ آؤ یہ بھی جہاد ہے، کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ، فساد ہے، جہاد نہیں۔ جہاد کا مقصد تو ہے کافر کو سیدھا کرنا۔ جو مسلمان ہیں اس کے ساتھ فساد کیا جائے گا وہ دین سے متنفر ہوگا۔ جو شخص اس طرح کا نعرہ بلند کرے، سمجھ لینا یہ جہادی نہیں، یہ فسادی ہے۔ جہاد اتنا ایک مبارک عمل ہے کہ کافروں سے بھی جہاد کرتے وقت حکم یہ ہے، دعوت دو، تبلیغ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاؤ، مان جائیں، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سمجھاؤ، جزیہ دے دیں، پھر بھی لڑائی کی ضرورت نہیں مانتے، پھر تلوار اٹھائی جائے گی۔ لیکن تلوار اٹھاتے وقت بھی اصول یہ ہے، لا تقتلوا صبیہ، بچوں کو نہ مارنا، ولا امرأہ، عورتوں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، جو سرنڈر کر جائیں، ہتھیار پھینک دیں، ان کو نہیں مارنا۔ یہ اسلام کی روشن تعلیمات ہیں۔ جو تمہیں مارنا چاہتا ہے اور دین کو مٹانا چاہتا ہے اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ لیکن مسلمان کے خلاف جو تلوار اٹھاتا ہے، حدیث کہتی ہے خواہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جب تک تلوار پیچھے نہیں کر لیتا، مسلمان کے خلاف مسلمان کا جہاد نہیں ہو سکتا، یہ فساد ہے۔ اللہ امت کو فساد سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے جہاد کے 13 مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ اصل جہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاد کے بنیادی طور پہ 4 مرتبے انسان کے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ الجہاد بالنفس علی تعلم امور الدین، علم سیکھنا جہاد ہے، یہ پہلا مرتبہ۔ علی العمل بہ، جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرنا، یہ دوسرا مرتبہ۔ علی الدعوت الیہ ببصیرہ، دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کرنا، یہ جہاد کا تیسرا مرتبہ ہے۔ وعلی الصبر علی مشاق الدعوہ، ان تینوں کاموں میں علم سیکھتے وقت مشقتیں برداشت کرنا، عمل کرتے وقت کٹھنائیوں کا سامنا کرنا، اور دین پھیلاتے وقت برداشت کرنا، یہ چوتھا درجہ ہے جہاد کا، جس کو چوتھا مرتبہ کہا گیا ہے۔ 2 مرتبے شیطان سے جہاد کے ہیں، شیطان سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے۔ کون سا مرتبہ؟ علی دفع ما یلقی الشیطان فی قلب مؤمن، مسلمان مومن کے دل میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات جو شیطان پیدا کرتا ہے اس کو قرید کے نکالنا، یہ 5واں مرتبہ ہے۔ انسان کے دل میں شیطان غلط ارادے، شہوتیں، غلط تمنائیں ڈالتا ہے، غلط نیتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان غلط چیزوں کو نکال دینا، شہوتوں کو توڑ دینا، یہ 6واں مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قانون کو ہاتھ لینے والا مجرم ہوگا۔ جس کے پاس حکومت نہیں، زبان سے روکے۔ زبان سے روکنا علماء کی ذمہ داری ہے، صحیح رہنمائی دے۔ عام شخص فتوی بازی کرے گا، فساد ہوگا۔ اور عام شخص کی ذمہ داری ہے دل سے برا جانے،
کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض، زمین میں کوئی گناہ ہو، کوئی زیادتی ہو، اگر کوئی انسان کو پتہ چلتا ہے کراچی میں ظلم ہوا، یہاں بیٹھے کہہ دیتا ہے بہت زیادتی ہوئی، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا اس برائی کو روکنے والے کو ملے گا۔ اور اگر یہاں بیٹھے کسی کو اطلاع ملے اسلام آباد میں ظلم و زیادتی ہوئی، وہ کہے ٹھیک ہوا، گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا وہاں گناہ کرنے والوں کو ملے گا۔ یہ 3 درجے ان لوگوں کے خلاف ہیں جو منافق ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، بدعات اور منکرات کو پھیلانے والے ہیں، رہے کفار اور وہ عقیدے کے منافق، مرتد اور باغی، ان کے لیے 4 درجے حدیث نے طے کیے ہیں۔ جاہد المشرکین بألسنتکم، دلائل سے، آرگومنٹ سے ان کے ساتھ جہاد کرو، قرآن کے دلائل، حدیث سے دلائل، عقلی دلائل، تاریخی واقعات ان کو بتایا جائے۔ تم عہد کا خیال نہیں کر رہے، تم عہد و پیمان کو توڑ رہے ہو، زبان سے جہاد کرنا، وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں سے جہاد کرنا، وَأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کو خرچ کرنا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں سے جہاد کرنا۔ 13واں مرتبہ یہ اسلام نے بیان کیا ہے کہ کافر کے خلاف پھر یہ سارے مرتبے جب طے ہو جاتے ہیں پھر اس کو سبق سکھانے کے لیے تلوار کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 کے 13 مرتبے کا جہاد کر کے دکھایا، صحابہ کو بھی سکھلایا۔ مقاصد کیا ہے؟ مقصد صرف وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے۔ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک قتال کرو، جہاد کرو جب تک سارا دین واضح نہیں ہو جاتا، دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا۔ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ الرجل یقاتل للمغنم، ایک آدمی صرف غنیمت کے لیے لڑتا ہے، والرجل یقاتل لیرا مکانہ، دوسرا اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی شان بلند ہو جائے، لوگ دیکھے کیا کمال کا مجاہد ہے، والرجل یقاتل لیذکر، تیسرا اس لیے لڑتا ہے کہ اس کے تذکرے عام ہو جائے۔ فمن فی سبیل اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ان تینوں میں کون ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا؟ آپ نے فرمایا یہ تینوں ہی نہیں ہیں، بلکہ فرمایا الذی یقاتل لإعلاء کلمۃ اللہ، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اس کے سامنے مقصد یہی ہوتا ہے اللہ کا دین بلند ہو، اس کے سامنے دوسرا مقصد ہوتا ہے مظلوموں کی مدد کی جائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، وہ لوگ جو کمزور ہیں، وہ مرد بھی، وہ عورتیں، وہ بچے جو ظلم و زیادتی کی چکی میں پس رہے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کون سا وقت ہو اللہ ہمیں یہاں سے نکالے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، تم ان لوگوں کی مدد کریے کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے مقتولین کا بدلہ لینا۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، بدلہ لینا یہ قرآن کا حکم ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی صحابی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب یہ خبر عام ہو گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے
تو ان کے بدلہ لینے پر 1400 صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بات پہ بیعت کرتے ہیں ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہی مقصد اسلام نے بیان کیا ہے۔ حارث بن عمیر ازدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا، لیکن شرحبیل بن عمر غسانی جو قیصر کی طرف سے بلقا شام کا گورنر تھا اس نے شہید کروا دیا۔ آپ نے زید بن حارثہ کو 3000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ کس لیے؟ اس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے۔ چوتھا مقصد، کوئی معاہدہ توڑتا ہے کافر، اس کے معاہدے توڑنے کی وجہ سے اسے یہ سبق سکھانا ہوگا، اس لیے بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر کوئی وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اس کو کہو جاؤ پھر تمہیں دیکھ لیں گے، ایسا سبق سکھائیں گے، تمہاری نسلیں بھی تمہیں یاد کریں گی۔ صلح حدیبیہ یہ ایک وعدہ تھا، ایک میثاق تھا، اس کو توڑا بنو قینقاع نے، بنو نضیر نے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو جلا وطن کیا، اور جنگ موتا جو 30,000 مسلمان اس میدان میں نکلے تھے، اور کس طرح 2 لاکھ کے مقابلے میں نکلے، اس جنگ کا بھی یہی مقصد تھا۔ پانچواں مقصد، دفاع کرنا مسلمانوں کا، مسلمانی سرحدوں کا، یہ بھی ایک جہاد کا مقصد ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرنا، جو تم سے لڑائی کرتا ہے دفاع تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ چھٹا مقصد، اگر مسلمانوں کے علاقے کافروں نے قبضے میں لے رکھے ہیں اس قبضے کو چھڑانا، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، لڑائی کرو، نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ آج مسلمان کو یہ یاد کرنا چاہیے، یہ کشمیر، یہ حیدرآباد، یہ آسام، نیپال، یہ برما بہار، یہ جونا گڑھ، یہ بلغاریہ، یہ قبرص، یہ حبشہ، روسی ترکستان، چینی ترکستان، کاشگر، پیرس اور فرانسیسی علاقہ، یہ مسلمانوں کے ہاتھ تھا، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ غرناطہ کہاں گیا؟ یہ القصر الاحمر کہاں گیا؟ یہ شبیلہ کہاں گیا؟ یہ اندلس کہاں گیا؟ جہاں اسلام کے نعرے بلند ہوتے تھے آج وہاں عیسائیت کا رواج ہے، مسلمانوں کو ذبح کرنے کی پلاننگز کی جاتی ہیں۔ مسلمان کو یہ سوچنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد کیا بیان کیے ہیں، اور ایک مقصد یہ بھی ہے اسلام کی حفاظت، اور جس نے زیادتی کی ہے اس زیادتی کا اسے بدلہ دیا جائے، اس سے جزیہ وصول کیا جائے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ذلیل کر کے، کیونکہ یہ زمین اللہ ذوالجلال کی ہے، اس پر نظام بھی اللہ کا ہی چلنا چاہیے۔ جو اس نظام کے سامنے دیوار حائل کرتا ہے وہ نظام کو قبول نہیں کرتا، اس کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ پھر اس طرح غرائے، اسے مسلمانوں کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال جہاں جہاں مسلمان ہیں امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور انہیں اس کے مقاصد اور جہاد کی صحیح فہم کی توفیق دے، وہ فساد سے بچ کے اصل جہاد کو سمجھیں، اصولوں کو سمجھیں، ضوابط کو سمجھیں، اور اپنی زندگیوں کو ان کے لیے تیار کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد، اس میدان میں نکلتے وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟
سب سے پہلے یہ بات سمجھیے، اللہ کے رسول کے فرامین کو جہاد اگر قتال کے معنی میں لیا جائے، اس سے پہلے بھی آپ اجر لے سکتے ہیں۔ کن کن اعمال کے ذریعے جہاد کا اجر مل سکتا ہے؟ پہلا عمل حدیث میں آتا ہے، من جاء فی مسجدی ھذا، جو مسجد میں آئے باوضو ہو کر، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، گھر سے نکلے وضو کر کے نکلے، مسجد میں آئے، ارادہ یہ کرے خیر کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، فہو بمنزلۃ المجاہد، اجر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا مجاہد کو ملتا ہے۔ دوسرا طریقہ، عبداللہ بن عباس سے علی الازدی نے پوچھا تھا جہاد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا، سنو میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ؟ کہا تم مسجد میں آ جاؤ، تجیء مسجدک، مسجد میں آ جاؤ، وتتعلم القرآن والفقہ او السنہ، مسجد میں آ کے قرآن سیکھو، دین کی سمجھ حاصل کرو، سنت کا علم حاصل کرو، جہاد ہے اس سے بہتر ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، لأن اتعلم بابا من العلم، ایک باب علم کا سیکھنا، فاعلمه مسلما، پھر میں کسی مسلمان کو سکھا دوں، احب الی من 70 غزوہ فی سبیل اللہ، 70 غزوات سے مجھے زیادہ پیارا ہے۔ اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے، لأن اعلم باب من العلم فاعلمه مسلما، مجھے کوئی سکھا دے ایک باب من امر دینی، جس سے مجھے دین کی سمجھ آ جائے، پھر یہ باب میں کسی کو سکھا دوں، یہ مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ان تکون لی الدنیا کلها فی سبیل اللہ، کہ میں ساری دنیا کا مالک بن جاؤں، پھر ساری دنیا کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اس سے بہتر یہ علم کا ایک باب ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من رأى ان العدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه، جو شخص یہ کہتا ہے علم سیکھنا جہاد نہیں، اس کی عقل بھی ناقص، اس کا علم اور رائے بھی ناقص۔ تو تیسرا طریقہ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ، الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں نہ بتاؤں بہترین عمل کے بارے میں، وارفعها درجاتکم، جس سے تمہارے درجات بہتر ہو جائیں، وازکاها عند ملیککم، تمہارے رب کے پاس یہ بہت پاکیزہ ہے، وخیر من انفاق الذهب والورق، سونے اور چاندی کے صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے، وخیر من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، تم جہاد کے میدان میں اترو، تمہیں وہ شہید کر دے، تم انہیں قتل کر دو، ان پانچوں چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وہ ان سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا عمل، الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، مسکینوں کا خیال کرنے والا، ان کے لیے کوشش کرنے والا، بیوگان، ایسی عورتیں جن کے خامد فوت ہو گئے، اولاد کی تربیت ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آن پڑی، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا جہاد کے برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کی تعلیم دینا، دعوت، تبلیغ، اس مشن کو پروان چڑھانا جہاد ہے، اور حکم یہ ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، بڑا جہاد ہے ہی یہ کہ تم مسلمانوں کو اللہ کے قریب کرو اور کافروں کو اسلام کی طرف لاؤ، جو نہ آئے اسے سبق سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ اگر کوئی شخص میدان کارزار میں اترنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضابطے رسول کیا ہیں، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کیجئے، کیا ملے گا؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا
والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جو ایمان میں پختہ ہے۔ میدان میں اترنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، فرائض کی پابندی، توحید پہ پابندی اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حق رکھا ہے ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ دوسرا اصول اخلاص کے لیے، رب کی رضا کے لیے اس میدان میں قدم رکھیے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری غرض سے ہماری خوشنودی کے لیے نکلتا ہے، لنہدینہم سبلنا، اس کو ہم راہ راست پہ رکھتے ہیں، اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، ان لوگوں کی طرح نہ نکلنا جو تکبر کرتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے نکلتے ہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے نکلنا، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تیسرا اصول جہاد کے میدان میں اترتے وقت پھر بھی اصولوں کا خیال رکھنا، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، زیادتی نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، اور اسی طرح جانوروں کو ہلاک نہ کرنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، اصول و ضابطے یہ کبھی نہ پیچھے کرنا۔ چوتھا طریقہ جس سے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ذو الجلال کی مدد ہے تو اس پہ توکل کرنے سے، اِنْيَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ، اور یاد رکھنا اگر اللہ نے تمہاری مدد چھوڑ دی پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پہ توکل کرنے لگ جاؤ جس طرح حق ہے تو جس طرح پرندہ خالی پیٹ نہ کسی فیکٹری میں جاتا ہے، نہ کوئی شاپ ہے، نہ کوئی بزنس ہے، پیٹ بھر کے واپس آتا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ تمہیں اسی طرح عطائیں کریں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ پانچواں طریقہ جس سے اللہ نصرت اور مدد کرتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں، الاجتماع وعدم النزاع، ذاتی جھگڑوں کو چھوڑ دو، تعصبات، عصبیت، لسانی، صوبائی، خاندانی، تنظیمی، تحریکی، ساری عصبیتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کا سر بلند کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے بازی سے باز آ جاؤ۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اگر کوئی تنازع ہو جائے اس کا حل قرآن سے ڈھونڈو، شریعت سے ڈھونڈو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، جس چیز میں اختلاف ہو جائے فیصلہ قرآن کا قبول کرو، اور یاد رکھنا اگر تم اکٹھے نہ ہوئے فإن تنازعتم، اگر تم نے جھگڑا کیا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری قوت بکھر جائے گی، تمہاری ہوا اڑ جائے گی اور تم دشمن کو زیر کرنے کی بجائے ان کے پاؤں تلے روندے جاؤ گے۔ چھٹا طریقہ جس سے تمہیں اللہ کی مدد ملے گی، اللہ ذوالجلال کے ہاں کتنے بڑے انعامات ہیں، ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قلعے میں بند کیجئے، دیواروں کا قلعہ نہیں، نکلنا میدان میں ہی ہوگا جب ضرورت پڑے گی۔ اصل قلعہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تمہیں اپنے مضبوط رحمت میں لے آئیں گے۔ تم تقوی اختیار کر لو، یہ بہت مضبوط قلعہ ہے، تمہاری طاقت کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ فرائض کی پابندی کرو، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، یہ بہت بڑے قلعے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، اللہ کی قسم تم نے اگر یہ کام چھوڑ دیا، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام تم نے چھوڑ دیا، اللہ تم پہ ایسا عذاب مسلط کریں گے، پھر تم دعائیں بھی کرو گے۔ ثم لتدعنہ
فلا يستجاب لكم، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ ساتواں طریقہ جس کو اختیار کرنے سے تمہیں اللہ کی مدد ملے گی، تمہاری صرف ایک خواہش ہونی چاہیے، میں دین کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ ذاتی اغراض، ذاتی مفادات، تنظیمی مقاصد، تحریکی مقاصد، فلاں مقصد نہیں، صرف ایک مقصد، رب کا دین غالب ہو جائے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، جو ہمارے لشکر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غالب ہی ہوتے ہیں۔ لشکر ہمارے سے کیا مراد ہے؟ جو صرف دین کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 8واں اصول یہ سمجھایا، کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے فیصلے نہ چلاؤ، مشورہ کرو۔ المشاورہ بین المسئولین لتعبیت الجیوش الاسلامیہ، اسلامی لشکروں کو روانہ کرتے وقت، ان میں تصرف کرتے وقت، ان کو ہدایات دیتے وقت اکیلا فیصلہ نہیں، 2 کا نہیں، 3 کا نہیں، مشورہ کرو جو سارے اس میں شریک ہے۔ وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم، مشورے سے برکت آتی ہے، انسان خطا سے دور ہو جاتا ہے، مشورے سے انسان کو صحیح راستہ ملتا ہے، اور سب سے بڑی اللہ ذوالجلال کی رحمت ملتی ہے۔ 9واں اصول یہ ہے جب اللہ کے راستے میں نکلو، اسناد القیادہ لأہل الایمان، سوچئے گا لیڈرشپ، لیڈر اس کو بناؤ جو تمہیں ایمانی طاقت دے، تمہیں اللہ سے جوڑے۔ ادھر صحابہ کھڑے تھے تیر پکڑ کے، تلواریں پکڑ کے، اور سرتاج رسول دعا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر کہتے نشدتک اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ نے آپ کی مدد نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ کہا نہیں، چھوڑ دو، یہ مدد ہی تو لے رہا ہوں میں۔ قائد، لیڈرشپ، اس کا انداز یہ ہوتا ہے رب کے ساتھ تعلق کام کا بھی جوڑتا ہے، بزدلی نہیں دکھاتا۔ اللہ کے رسول پیغمبر تھے، اللہ کے رسول سرتاج رسول تھے، لیکن دعا کرتے کرتے چادر آپ کے کندھے مبارک سے گر گئی۔ آپ نے یہ سبق بھی دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ لیڈرشپ ایسی بناؤ کہ جو تمہاری قیادت کرتے ہوئے راستہ تمہیں سیدھا دے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب نہ اہل کو اہل بناؤ گے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت آئے نہ آئے، قیامت کی جھلکیاں تمہیں دیکھنی پڑیں گی، زلزلے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، ہولناکیاں ہوں گی۔ کب؟ جب نہ اہل کو اہل بناؤ گے۔ اس میدان میں اترتے وقت لیڈرشپ کا انتخاب کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ 10واں اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا کہ پھر وہاں صبر کرنا، بزدلی نہ دکھانا، گھبرا نہ جانا، اپنا اسٹیمنا لوز نہ کر بیٹھنا، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کرو، ڈٹے رہو، اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرو، اس کو بھی کہو مضبوط رہنا، کچھ نہیں ہوگا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جب تیرا رب تیرے ساتھ ہے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ فلاح، کامیابی، فوز یہ اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ 11واں اصول ہے جب تم اس میدان میں اترو تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو دنیا چھوڑ کے جانے والے ہو، اللہ کے پاس وہ کچھ ہے جو تم نے کبھی سوچا نہیں، تم نے کبھی دیکھا نہیں، جس کے بارے میں تم نے کبھی اپنے کانوں سے سنا نہیں۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ جہاد کے میدان میں تھے، کھجوریں نکالی، ایک کھجور کھانے کے بعد آواز آئی قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو مسلمانوں اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض۔ جنت کی آواز سنی، عمیر بن حمام کو کھجوریں کھانا بھول گئی، کھجور پیچھے کر کے کہتے ہیں بقیہ کھجوریں اب جنت میں جا کے کھائیں گے۔ یاد رکھنا یہ چند لمحات کی زندگی چھوڑ کے جا رہے ہو، ٹریلین سالوں کی زندگی،
اور اس کی عیش اور نعمتیں اللہ تمہارے کھاتے میں لکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن نضر جب احد کے دن لڑائی کر رہے تھے تو کیا کہنے لگے؟ واہن لریح الجنہ، ساتھیوں پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور گئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ 60 زخم جسم پہ ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں قل لقوم الانصار لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف۔ مسلمانوں، میں قیامت کو تم سے پوچھوں گا، تمہارے اندر اگر جان ہے اور اللہ کے رسول کے پاس کو دشمن پہنچ گیا، قیامت کو کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہم انی اقسم علیک، اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں، ان القی العدو، میں جب دشمن سے ملوں، فیقتلونی، مجھے وہ شہید کریں، ثم یبقروا بطنی، میرے پیٹ کو چیر دے، ویجزعوا انفی، اور میرے ناک کو بھی کاٹ دیں، واذنی، اور میرے کانوں کو بھی اگر وہ کاٹ دے، ثم تسألنی فی مزاری، قیامت کو میرے رب تو مجھ سے پوچھے میرے بندے یہ کیوں ہوا، میں قیامت کو کہوں گا یا ربی فیک، اللہ تیرے دین کی سر بلندی کریے۔ صحابی آئے، کہتے اللہ کے رسول لنگڑا ہوں لیکن وقت آ گیا ہے، آپ کا حکم آ گیا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہوں، اتنا بتا دیجئے یہ ٹانگ میری جنت میں ٹھیک ہو جائے گی؟ قال نعم، جنت میں تو جوان بن کے جاؤ گے، 33 سال کے گبرو جوان وہ نکلے، کہتے انی لاطع الجنہ بعرجۃ هذه یوم القیامہ، میں اس لنگڑے پن کو آج کیسے ختم کر رہا ہوں، ٹانگے لینے کے لیے جنت کے نذرانہ جو اللہ نے پیش کرنا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بھول جائیے جن لوگوں کے اندر زندگی کی محبت ہوتی ہے جہاد نہیں کیا کرتے، یہ زندگی ایک ہے، ایسی ہزاروں ہوں، اس جنت کے لیے قربان کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشی، جس کے دل میں سچی نیت ہے میں شہید ہو جاؤں، اللہ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائیں گے، خواہ وہ اپنے گھر میں چار پائی پہ ہی فوت ہو جائے۔ 12واں اصول یہ ہے، پھر وہاں ثابت قدمی دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے نکلے تو صحابہ اتفاق سے اچانک حملہ ہوا، ادھر ادھر بکھر گئے، آپ میدان میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور میں کھڑا ہوں عبد المطلب کا بیٹا، کوئی ہے تو آئے۔ آپ کے اس جرت کے الفاظ نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ صحابی کہتے ہیں وجدناہ بحرا، ہم نے اللہ کے رسول کو سمندر پایا، وَكَانَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ، بزدلی نہیں دکھائی، سب سے اگلی صفوں میں، سب سے اگلی سرحدوں میں اللہ کے رسول ہوا کرتے۔ ایک وقت آیا تھا مدینے والے گھبرا گئے، سب اکٹھے ہو رہے، پتہ کرے کیا ہو رہا ہے۔ باہر نکلے، سرتاج رسول گھوڑے پر سوار ہے، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، آپ کی گردن مبارک پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، آپ گھوڑے پہ کوئی لگام نہیں، واپس آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا لم تراؤ، جاؤ جا کے سو جاؤ، تم پتہ کرنے جا رہے ہو، محمد پتہ کر کے واپس بھی آ چکا ہے۔ بہادری، ثابت قدمی استقلال میں کبھی کبھی نہیں آنی چاہیے۔ اور آخری بات، شجاعت، بہادری صحابہ نے دکھائی، آج ان کی یاد کو تازہ کرنے کے اوقات بھی آ رہے ہیں۔ اللہ ذو الجلال جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ظلم سے ان کو محفوظ فرمائے، ان کو نجات دلائے۔ اس بہادری کو آج بھی اختیار کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ سنو، موت تو آنی ہی آنی ہے، جو وقت طے ہے اس سے نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی۔ من لم يمت بالسيف مات بغیرہ، تعددت الاسباب والموت واحد، جو تلوار سے نہیں مرتا
وہ بیماری سے مر جاتا ہے، وہ گھر بیٹھے ویسے بھی فوت ہو جاتا ہے۔ سبب مختلف ہیں، موت تو ایک آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے جذبوں کو جوان کیجئے، ایمان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، دعوت کی روشنی میں، اصول و ضوابط کی روشنی میں، اور یہ کہو کہ اگر موقع بنتا ہے تو مسلمان کی یہ عادت ہے، مسلمان کا یہ ایک نظام ہے، یہ ایک تاریخ ہے، وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو یہ کہتے ہوئے نکلتا ہے، اپنی راہوں سے کانٹے ہٹاتے ہوئے، آرزوؤں کے غنچے کھلاتے ہوئے، معجزے جرتوں کے دکھاتے ہوئے، آگ کو رشک گلشن بناتے ہوئے، اپنے جسموں پہ گھاؤ سجاتے ہوئے، ولولوں کے الاؤ جلاتے ہوئے، گولیاں اپنے سینوں پہ کھاتے ہوئے، ہر قدم فاتحانہ بڑھاتے ہوئے، اور دین اسلام کا جھنڈا اور اللہ کے دین کا نام بلند کراتے ہوئے اپنی زندگی کی آخر کو بھی دیکھتا ہے، اور اپنی آنکھوں سے اللہ کے دین کا غلبہ بھی دیکھتا ہے۔ رب سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حکم نبوی ہے لا تتمنوا لقاء العدو، مسلمانوں دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو، خود نہ کہو کہ آؤ ہم لڑتے ہیں، کیونکہ مسلمان امن کو چاہتا ہے، سلامتی کو چاہتا ہے، فساد نہیں چاہتا۔ لیکن اگر کوئی دشمن کسی زعم میں ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں خناس ہے، وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے، تو پھر فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاسْبُتُوا، پھر اللہ ذوالجلال سے مدد مانگو، ذکر کو اپنی زبان پہ لے آؤ، ڈٹ جاؤ، پھر ایسا سبق سکھاؤ جو عبرت بن جائے، ایسا سبق سکھاؤ کہ ان کی نسلیں بھی یاد کریں۔ کوئی ہوتے تھے جنہوں نے مسلمانوں سے پنجہ آزمائی کی تھی، پنجہ کیا، بازو توڑ کے ٹکڑے کر کے ہاتھ میں دوسرے نے دے دیے تھے۔ یہ سمجھ بھی آنا چاہیے پھر کافر کو، مسلمان سے بڑا بہادر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری افواج کی حفاظت فرمائے۔ اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ایسے موقع پہ فوج کے شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے چٹانوں پہ سجدے دینے والے، چٹانوں پہ سجدے کرنے والے رب کی رضا کے لیے اگر ان پہ کوئی وقت آئے، ہر مسلمان اس کے ساتھ تیار ہے۔ اللہم الہمنا الرشد، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين واذل الكفرة والمبتدعين، اللهم عليك باليهود الهنود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الهنود الغاصبين وعليك بالنصارى المعتدين، اللهم فارنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا عزيز يا كريم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم عافهم، اللهم عاف مرضاهم، اللهم شاف مرضاهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم انصر إخواننا البواصل، جنودنا البواصل يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سد فرجا بنى الله له بيتا في الجنة ورفع له بها درجة. جو سب بناتے وقت محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح ملا لیتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں بچتا، اس کا جنت میں رب تعالیٰ گھر بنا دیتے ہیں، درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں. ابھی آپ نے سنا مسجد میں آؤ، قرآن سیکھو، سنت سیکھو اور دین کی سمجھ حاصل کرو، یہ بھی جہاد ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو علمی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.